University Faisalabad, and thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of History Department for organizing this webinar. آج ہم لوگ بات کریں گے ڈائریا کے بارے میں. ٹھیک ہے، ڈائریا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے اس کا پیسج جو ہے اگر تو مور دین 200 گرام آف اسٹول جو ہے وہ ڈیلی ہوں، ٹھیک ہے، یا اس میں جو ہے ہم لوگ میجرمنٹ کرتے ہیں اسٹول والیوم کی، اور یہ پھر ہمارے لیے ہیلپ فل ہو جاتا ہے ڈائریا کو کنفرم کرنے میں. جو موسٹ ویئر سمٹم ہے پیشنٹس میں وہ آ جاتے ہیں ارجنسی آف ڈیفیکیشن، فیکل انکانٹیننس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کامن ہے. ایون کہ ایکیوٹ اور کرونک ڈائریل النس بھی. اگر ہم لوگ ایکیوٹ ڈائریا کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ یہ فیکل اورل ٹرانسمیشن آف بیکٹیریا اور ٹاکسن کی وجہ سے ہوتا ہے، یا وائرسز یا پیراسائٹس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، انفیکٹیو ڈائریا جو ہے یہ شارٹ لیو ہوتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ ڈائریا کی ہسٹری کے ساتھ آتا ہے کہ اس کو مطلب پچھلے مطلب کیا لیں کہ مور دین 10 days سے جو ہے مطلب 10 دن سے زیادہ جو ہے وہ مطلب اس کو ڈائریا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایکیوٹ ڈائریا میں اپنی جو ہے وہ ہسٹری لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اس نے کچھ ایسی یا ڈرگس وغیرہ یا کچھ ایسی اینٹی بایوٹکس یا کوئی پی پی آئی یا این سی ایڈس وغیرہ جو ہیں وہ اس کے لیے پھر رسپانسبل کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اس میں کرونک اور ریلیپسنگ ڈائریا آ جاتا ہے جو موسٹ کامن کاز ہے آئی بی ایس کی. ٹھیک ہے، وہ پریزنٹ کرتی ہے کس کے ساتھ کہ اس میں انکریز فریکوینسی ہوتی ہے ڈیفیکیشن کی، لوز واٹری اور پیلیٹی اسٹولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائریا جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ رات کو ہوتا ہے، وہ سویر ہوتا ہے بیفور اینڈ آفٹر دی بریک فاسٹ. ٹھیک ہے، دوسرے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ یا تو کانسٹیپیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کرونک ڈائریا کو جو ہے وہ ہم لوگ کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر تو جو ہے وہ اسمال باول یا کلون کی ڈیزیز ہو یا مال ابزارپشن ہو جائے. اس میں جو ہے وہ کلینکل پریزنٹیشن کی جاتی ہے، ایگزامینیشن کی جاتی ہے، اسٹول کی روٹین بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ اسی ڈائگنوسس کو کنفرم اس کو ریویل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے کہ مال ابزارپشن اگر دیکھا جائے تو ڈائریا اور جو ویٹ لاس ہے پیشنٹس میں وہ نارمل ڈائٹ کے ساتھ جو ہے اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اگر نارمل باول ہیبٹ آ جاتی ہے لیکن ڈائریا اس میں یوزل ہے. ٹھیک ہے، واٹری اور والمینیس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بعد اس میں آ جاتا ہے کہ بلکی پیل اور اوفینسو اسٹولس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ اگر تو اسٹیٹوریا مطلب اس میں فیٹ مطلب زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ مال ابزارپشن میں آ جاتا ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ابڈامینل ڈسٹینشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے کہ بور گیمی. یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ڈائریا جو ہے وہ ہماری مطلب کہ کہہ لیں کہ پیٹ میں جو ہے وہ مطلب کہ گرگلنگ ٹائپ جو ہے وہ نوائز جو ہے وہ فیل ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے کہ جب اس میں جو ہے وہ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے فلوئڈ کی یا گیس کی انٹسٹائن میں، تو پھر پیٹ میں جو ہے وہ اس طرح کی آواز آتی ہے. اس کے بعد کریمپس فیل ہوتے ہیں، اس میں جو ہے ڈائریا میں ویٹ لاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو کرونک ڈائریا ہو. اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ اگر تو پیشنٹ وامٹنگ کرتا ہے تو اس کی یا اس کی جو ہے وہ وامٹنگ میں انڈائجسٹیو فوڈ پارٹیکلس پریزنٹ ہو سکتے ہیں اس کے اسٹول میں، اس کی وامٹنگ میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ کمپلین کرتا ہے ملیز کی، لیتھارجی کی. ٹھیک ہے، اگر دوسرے مطلب اس کے ادر سمٹمس دیکھا جائے تو اس میں ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے وائٹامنس کی، منرلس کی، جتنے بھی ٹریس ایلیمنٹس وغیرہ ہیں. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اگر ہم لوگ کرونک اور ریلیپسنگ ڈائریا کی کلینکل فیچرز کی بات کریں تو اگر تو وہ کلونک ہے تو اس میں یہ ہے کہ بلڈ جو ہے وہ بلڈ یا میوکس جو ہے وہ اسٹول میں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کے لوور ابڈومینل پین ہوگی، کریمپنگ فیل کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کی جو ہے وہ کاز کی بات کریں تو اس میں انفلیمیٹری باول ڈیزیز ہو سکتا ہے، مائکروسکوپک کولائٹس ہو سکتا ہے، نیوپلیزیا ہو سکتا ہے، اسکیمیا ہو سکتا ہے، اور آئی بی ایس ہو سکتا ہے. انویسٹیگیشن میں ہم لوگ فیکل کار پروٹیکٹنگ کریں گے اور ریلیو کلونوسکوپی کریں گے بایوپسی کے ساتھ. اس کے بعد آ جاتا ہے مال ابزارپشن. اس میں جو ہے یہ اسٹیٹوریا کی وجہ سے یا انڈائجسٹیو فوڈ ہو اسٹول میں، یا اس میں ویٹ لاس یا نیوٹریشن ڈسٹربنسز ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ اس کی کاز دیکھیں تو پینکریاٹائٹک ہو سکتا ہے جس میں کرونک پینکریاٹائٹس کی وجہ سے مال ابزارپشن ہو سکتی ہے. اگر تو کینسر آف پینکریاز ہے یا سسٹک فائبروسس ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ انٹیروپیتھی ہے جس میں کوسیلیک ڈیزیز آ جاتی ہے، ٹراپیکل سپلیو آ جاتا ہے، لمفوما آ جاتا ہے. اس کے بعد اگر اسمال باول کی بات کریں جس میں واٹری اسٹول، ابڈومینل بلوٹنگ ہوتی ہے، کریمپنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بعد اس کی کاز میں جو ہے وہ کراؤن ڈیزیز آ سکتا ہے، ڈرگ انڈیوس آ جاتا ہے جس میں این سی ایڈز آ جاتے ہیں، مائنوسیلیسائلیٹس آ جاتے ہیں.
اس کے بعد جو ہے اگر ہم لوگ اس کی پیتھوفیزیولوجی کی بات کریں تو مال ابزارپشن کس کے ریزلٹس میں ہوتے ہیں؟ تین پروسیسز ہیں جو کہ مال ابزارپشن مطلب کاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ اگر تو انٹرا لیومینر مال ڈائجیشن ہو. ٹھیک ہے، یہ کب ہوتی ہے؟ جب ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے بوائل کی یا پنکریاٹک انزائمز کی، جس کے ریزلٹس میں جو ہے وہ سولبلائزیشن ہوتی ہے، ہائیڈرولائسس ہو جاتی ہے نیوٹرینٹس کی. فیٹ اور پروٹین مال ابزارپشن اس کے رزلٹ میں فیٹ اور پروٹین کی جو ہے وہ مال ابزارپشن شروع ہو جاتی ہے، جس کے رزلٹ میں جو اسمال باول بیکٹیریل جو ہے اس کی اوور گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کی مال ابزارپشن کی سیکنڈ آ جائے گا جی کی میکوزل مال ابزارپشن ہوتی ہے، جس کے رزلٹ میں جو ہے وہ اسمال باول ڈسیکشن ہوتی ہے، یا ایک ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ وہ ڈیمیج کر دیتی ہے ہماری اسمال انٹسٹائن کے ایپیتھیلیم کو. ٹھیک ہے، اور جو ہے پراپرلی ابزارپشن نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی مطلب کہ اس کی جب ابزارپشن ہی ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی تو پھر ڈائریا کاز کر دے گا. اس کے بعد اگر پوسٹ میوکوزل لمفیٹک obstruction ہے، ٹھیک ہے، یہ پریونٹ کرتی ہے اپٹیک اور ٹرانسپورٹ جو ہے ہمارے ابزارب لپڈس کا لمفیٹک ویزس میں. اگر ان ویزس میں جو ہے وہ پریشر انکریز ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے جس کے رزلٹ میں لیکیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں انٹسٹائنل ڈیومن میں، اور جو پروٹین لوزنگ انٹیروپیتھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ انویسٹیگیشن کی بات کریں، ٹھیک ہے، روٹین بلڈ جو ٹیسٹ نارملٹیز میں، ٹھیک ہے، مال ابزارپشن میں ہیماٹولوجی کروائیں گے جس میں مائکروسیٹک انیمیا ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب آئرن ڈیفیشنسی ہوگی. میکروسائٹک انیمیا ہوگا جس میں فولیٹ B12 ڈیفیشنسی ہوگی. اس کا پروتھرومبن ٹائم جو ہے وہ انکریز ہوگا، مطلب کہ وٹامن K کی ڈیفیشنسی ہوگی. بایو کیمسٹری میں دیکھا جائے تو ہائپو البومینیا ہو جائے گا، ہائپوکلسیمیا ہو جائے گا، ہائپو میگنیسیمیا ہو جائے گا، ہائپو فاسفیٹیمیا ہو جائے گا، اور لو سیرم زنک ہوگا. اس کے بعد اگر ہم لوگ اس میں جو ہے وہ سسپیکٹڈ مال ابزارپشن کی بات کریں، جس میں کلینکل فیچرز آ جاتے ہیں اسٹیٹوریا کے، جس میں جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ آ جاتا ہے، یوریا الیکٹرولائٹس آ جاتے ہیں، میونوگلوبنس آ جاتے ہیں، کیلشیم میگنیشیم آ جاتا ہے، کلوٹنگ البیومن فلیٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں جو ہے کہ روٹین بلڈ جو ٹیسٹ وغیرہ ہے وہ مطلب اس میں جو ہے وہ نارملٹیز وغیرہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہم لوگ مطلب اس کو دیکھ کے جو ہے وہ مطلب کہ فائنل کر سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ ڈائگنوسس کیا ہے. اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ویٹ لاس. ویٹ لاس جو ہے وہ فزیولوجیکل ہو سکتا ہے، ڈائٹنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایکسرسائز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اسٹارویشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اگر نیوٹریشنل انٹیک جو ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے، تو تب بھی ہو سکتا ہے. اگر تو ویٹ لاس جو ہے اگر تو اوور دی 6 منتھس میں 3 kg اگر جو ہے وہ اس سے زیادہ آپ کا مطلب ویٹ لاس ہے تو وہ انڈیکیٹ کر سکتا ہے ہماری کوئی بھی انڈر لائنگ ڈیزیز کو. ہاسپٹل اور جنرل پریکٹس جو ہے وہ ویٹ کو مطلب ریکارڈ کرتے ہیں، کنفرمنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی جو ہے وہ مطلب کہ اس کی مین ریزن وغیرہ. ٹھیک ہے، پیتھولوجیکل ویٹ لاس جو ہے وہ سائیکیٹرک النس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، سسٹیمک کوئی ڈیزیز ہے، یا کوئی گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز ہے، یا کوئی ایڈوانس ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی آرگن کی. اگر ہم لوگ سائیکولوجیکل کازز کی بات کریں تو ویٹ لاس جو ہے وہ ہوگا اس کی سیریس ڈیزیز کے ایبسنس میں، ٹھیک ہے، ہیلتھ انڈویئر میں، جو کہ اس کی اگر تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی میں کوئی چینج ہے یا سوشل سرکمسٹانسز ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ اولڈر پیشنٹ میں جو ہے وہ ڈیفیکلٹ تھوڑا ہو جاتا ہے ڈائگنوز کرنا کہ مطلب کس کی ویٹ لاس کی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اس کی ڈائٹری ہسٹری لی جاتی ہے، یا پروفیشنل کوئی مطلب اس سے جو ہے وہ مطلب ہسٹری وغیرہ لی جاتی ہے. اس کے بعد سائیکیٹرک النس آ جاتا ہے جس میں جو ہے وہ انوریکسیا نروسا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں جو ہے وہ الکوہلک پیشنٹ جو ہے وہ آ جاتے ہیں، پور اگر ڈائٹری انٹیک ہے، ڈپریشن بھی کاز کر سکتا ہے ویٹ لاس. اس کے بعد سسٹمک ڈیزیز میں آ جاتا ہے کہ اگر تو کوئی کرونک انفیکشن ہوا ہے جیسا کہ TB ہے، یا کوئی چیسٹ انفیکشن ہے، یا کوئی پیراسائٹ پروٹوزون انفیکشن ہے. ٹھیک ہے، اگر ہسٹری ہے کسی فارن ٹریول کی، یا ہائی رسک ایکٹیویٹیز یا اسپیسیفک فیچرز جیسے کہ فیور ہے، نائٹ سویٹس ہیں، ریگرز ہے، پروڈکٹیو کاف ہے، ڈسیوریا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ یہ ایک لیٹ فیچر ہے اس کا ڈسیمینیٹڈ ملیگنینسی کا. ٹھیک ہے، پیشنٹ جو ہے وہ مطلب اس کے ساتھ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اگر تو پیشنٹ کو جو ہے وہ کوئی کینسر وغیرہ ہے. اس کے بعد اگر کرونک انفلیمیٹری ڈیزیزز ہیں جیسا کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، پولیمیلجیا رومیٹیکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایسوسیٹ ہو سکتا ہے ویٹ لاس کے ساتھ. گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز آ جاتے ہیں کہ آلموسٹ کوئی بھی ڈیزیز ہے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کی. ٹھیک ہے، تو وہ کاز کرتی ہے ویٹ لاس، جیسے کہ ڈسفیجیا ہے، گیسٹرک آؤٹلیٹ obstruction ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویٹ لاس کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میلیگنینسی ہے اگر کسی بھی سائڈ پہ تو یہ ویٹ لاس کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں جو ہے انوریکسیا یا سائٹوکائن میڈیٹڈ سسٹمک جو ہے وہ اس میں افیکٹ کرتے ہیں. مال ابزارپشن اگر پینکریاٹک ڈیزیز سے ہو رہی ہے، یا کسی بھی اسمال باول ڈیزیز سے، تو اس سے بھی جو ہے یہ کاز کر سکتا ہے، جیسا کہ IBD جس میں کراؤنز آ جاتا ہے، کراؤنز ڈیزیز آ جاتی ہے، السریٹیو کولائٹس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ بھی جو ہے وہ اس کی کاز بن سکتا ہے. میٹابولک ڈس آرڈرس کی بات کریں، ویٹ لاس جو ہے وہ ایسوسیشن ہے اس کی میٹابولک ڈس آرڈرس کے ساتھ، جس میں جو ہے وہ اینڈ اسٹیج ریسپائریٹری یا جو ہے وہ کارڈیک ڈیزیزز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ بات کریں کہ اگر کون کون سے ایسے مطلب سمٹمس ہیں، مطلب آرگنس ہیں کہ اگر ان میں یہ پرابلم ہو جائے تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ویٹ لاس ہو سکتا ہے. سائیکولوجیکل اگر بات کریں کہ اس میں جو ہے اگر تو پیشنٹ جو ہے وہ کوئی اس کو ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہے، کوئی کرونک پین ہے یا انسومنیا ہے، الکوہولزم ہے، ڈیپریویشن ہے، اسٹارویشن ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ویٹ لاس کا باعث بن سکتا ہے. اس کے بعد ریسپائریٹری میں اگر پلمنری ٹیوبرکلوروسس ہے یا ایمفیما ہے یا کرونک obstructive پلمنری ڈیزیز ہے. اگر گیسٹرو انٹسٹائنل میں بات کریں تو اگر تو اس کی کوئی اورل پین ہے یا ڈسفیجی ہے یا مال ابزارپشن ہے، ملیگنینسی ہے کسی بھی سائڈ پہ، آئی بی ایس ہے، سیروسز ہے، پور ڈنٹیشن ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ویٹ لاس ہو سکتا ہے. کرونک انفیکشن ہے جیسا کہ ایچ آئی وی ہے، ٹی بی ہے، گٹ کوئی انفیسٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اگر تو اینڈوکرائن میں بات کریں، اگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، تھائروٹاکسیکوسس ہے، ایڈیسنس ڈیزیز ہے. کارڈیک میں دیکھیں تو اگر کنجسٹو کارڈیک فیلئر ہے، انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس ہے. رینل میں بات کریں تو اگر تو نیفروپیتھی ہے یا کرونک رینل فیلئر ہے، آکولٹ ملیگنینسی ہے، سالٹ لوزنگ وغیرہ ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ ویٹ لاس کا باعث بن سکتا ہے. انویسٹیگیشن میں دیکھیں تو جو اس میں جو ہے وہ مطلب کہ آرگن کے مطابق جو ہے کہ اس کی پیشنٹ کی ہسٹری وغیرہ لے کے، تو اگر تو اس کو کوئی رینل مطلب کہ کوئی پرابلم ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ ہم لوگ لیور بایوپسی کریں گے. اس میں اس کی جو ہے وہ دیکھ کے پھر مطلب کہ ہم لوگ گیس مطلب کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس ڈیزیز کی وجہ سے یا اس پرابلم کی وجہ سے جو ہے اس کا جو ہے وہ ویٹ لاس ہو رہا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس آرگن کا مطلب کون سا پرابلم ہے، پھر اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا، دین ہم لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے کہ اگر تو روماٹولوجیکل میں دیکھا جائے تو اگر اس میں روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، سسٹمک اسکلیروسس ہے، سسٹمک لوپس ایریتھمیٹس ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ ویٹ لاس کا باعث بن سکتا ہے. اوکے سر، تھینک یو.